عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت کی اردو کتاب میں جو ہمارا موضوع ہے آج وہ ہے رباعی، چونکہ ایک صنف ہے آپ کی درسی کتاب میں تو آج ہم رباعی کے متعلق پڑھیں گے کہ رباعی کیا ہے، اس کا ایک سرسری جائزہ لیں۔ مختصراً یہ دیکھیں گے کہ رباعی کے کیا معنی ہیں۔ رباعی ربا سے مشتق ہے جس کے معنی چار کے ہیں، یعنی رباعی کے معنی ہیں یعنی کہ چار کے ہیں، یعنی رباعی لفظی طور چار کے معنی ہیں اس کے۔ صنف رباعی 4 مصروں کی نظم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو صنف ہے یہ رباعی 4 مصروں کی ایک نظم ہوتی ہے، 4 مصرے اس میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی جو پہلا مصرع ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے اور چوتھا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ تیسرا مصرع بھی اسی قافیے میں ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگر تیسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہو باقی 3 مصروں کے ساتھ ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ رباعی کا تیسرا مصرع زوردار ہوتا ہے، یعنی جو کہ تیسرا مصرع اس کا ہوتا ہے رباعی کا وہ زوردار یعنی کہ اثردار ہوتا ہے۔ قافیوں اور بہور و اوزان کی پابندی رباعی کے لیے، بہور و اوزان کی پابندی رباعی کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ جو قافیہ ہوتے ہیں ان میں بہور اور اوزان کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یعنی رباعی میں عام طور پر حکیمانہ اور عاشقانہ مضامین ادا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس صنف میں عام طور پر حکیمانہ اور عاشقانہ مضامین ادا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جن میں عاشقانہ پن ہو، جن میں حکیمانہ پن ہو، تو ایسے موضوعات رباعی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض شاعروں نے خود کو ان مضامین کا پابند نہیں کیا، یعنی کہ بعض شاعر، مختلف شاعر انہوں نے ان مضامین کا پابند نہیں کیا اپنے آپ کو۔ مثلاً جب کہ انہوں نے رباعی لکھی ہے، رباعی کہی ہے، تو اس میں کسی حکیمانہ یا عاشقانہ مضامین پیش نہیں کیے ہیں، یعنی جو بھی ان کی مرضی آئی ہے اس پر انہوں نے رباعی لکھی ہے۔ چنانچہ رباعی میں اور طرح کے مضامین بھی نظم کیے گئے ہیں، یعنی مختلف مضامین، اس سے علاوہ جو باقی مضامین ہیں ان مضامین بھی نظم کیے گئے، یعنی ان مضامین پر بھی رباعی کہی گئی ہے۔ اردو میں ہر بڑے شاعر نے رباعیاں کہی ہیں، جو اردو ادب کے بڑے شاعر ہیں انہوں نے بھی اپنے دور میں اپنے ادبی سفر میں رباعیاں کہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اصل میں رباعی سب سے پہلے ایرانی شاعر، یعنی کہ یہ سننے میں آیا، کہتے ہیں کہ رباعی سب سے پہلے ایرانی شاعر راودکی نے کہی تھی۔ راودکی اس شاعر کا نام تھا جو ایران کا رہنے والا تھا، تو اس نے سب سے پہلے رباعی کہی تھی، اور اس کے اوزان بہور مقرر کیے تھے، یعنی اس کے جو اوزان ہے، اس کا جو پیمانہ ہے، اس کا جو قاعدہ ہے، تو اس کے وہ مقرر کیے اسی پہلے شاعر نے ایران کے، جس کا نام تھا راودکی، شاعر راودکی۔
تو اس نے اس ربائی کے اوزان و بہور مقرر کیے، یعنی اس کا قاعدہ، اس کا قانون، اس کا قاعدہ اس نے مرتب کیا ہے کہ کس طرح سے ربائی کہی جاتی ہے۔ ربائی فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے جو ربائی ہے یہ فارسی زبان میں پہلے کہی جاتی تھی، پھر فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا جائزہ ربائی کا کہ ربائی کسے کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے کے جو لیسن ہے اس میں ہم ربائی کے متعلق جو شاعر ہے اس کے متعلق پڑھیں گے، اور اس کی جو ربائی ہے لکھی ہوئی جو درج ہے آپ کی اس درس کتاب میں وہ بھی پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔